امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان تھی، ریشم کے کپڑے بیچتے تھے۔ اس زمانے میں ریشم کا کپڑا سب سے اعلیٰ کپڑا سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ لیڈیز استعمال کرتی ہیں تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت تھی۔ عام طور پہ مغرب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دکان بند کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ظہر کے بعد دکان بند کر دی۔ گھر آ رہے تھے، کسی نے پوچھا نعمان آج جلدی گھر آ رہے ہو؟ بھائی میں نے دکان بند کر دی۔ ظہر کے بعد دکان کیوں بند کی؟ دکان تو آپ مغرب کے وقت بند کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اس لیے کہ آج آسمان کے اوپر بادل ہیں اور ویزیبلٹی تھوڑی ہے، اور جب ویزیبلٹی تھوڑی ہوتی ہے تو گاہک کو کپڑے کی رنگت اور کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ بجلی کی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، چراغ جلتے تھے۔ تو میں نے دکان اس لیے بند کر دی کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کے مجھ سے نہ خریدے، اس کو نقصان نہ ہو۔ میں نے ظہر کے وقت دکان بند کر دی۔ اگر دکاندار کی یہ سوچ ہے تو آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسی معاشرت سکھائی ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کا خیر خواہ۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اینٹ۔ تو انسان حیران ہوتا ہے، اللہ کا کلام اور اس کلام میں چیونٹی کے نام کے اوپر ایک سورت کا نام، اور اس میں چیونٹی کا واقعہ بھی ہے۔ یا اللہ، آپ تو کائنات کے مالک و خالق ہیں، اور آپ نے اپنے قرآن میں چیونٹی کا تذکرہ کیا۔ چیونٹی کی کیا ورت ہوتی ہے؟ مگر اللہ نے چیونٹی کا تذکرہ کیا اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے اور راستے میں چیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چیونٹی نے فیل کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے کچل کے چلا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب ایک چیونٹی کی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ جو خیر خواہی تھی وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور سورت کا نام چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے، اللہ کو وہ بات اتنی اچھی لگتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ بڑھائیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر بیٹھ کے سوچیں گے نا، اینالائز کریں گے، تو ہم بدخواہ بھی بڑے ہیں، دوسرے کا اچھا دیکھ بھی نہیں پاتے۔ کبھی اس کا اچھا نہیں اچھا لگتا، کبھی اس کا اچھا نہیں اچھا لگتا۔ اس لیے ہمارے دل میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، چھپی ہوئی دشمنیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دفتروں کے ماحول میں تو یہ جیلسی بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں ایک مرتبہ عجیب تجربہ ہوا، ہمارے ایک دوست تھے شارجہ کے رہنے والے، مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو کریب کی شکار کے لیے انوائٹ کرتا ہوں اپنے گھر، کھانا کھائیں گے مغرب کا، اور پھر مغرب کے فوراً بعد بیچ کے اوپر میرا گھر ہے، تو ہم سمندر میں جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے۔ فشنگ کا تو ہم نے شکار دیکھا ہوا ہے، لیکن کریب کا کبھی نہیں کیا تھا، تو ہمارے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا۔ تو میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ ہم بچوں کے ساتھ گئے، بچے بھی بڑے ایکسائٹیڈ تھے چھوٹے، کہ آج ہم کشتی پہ جائیں گے اور کریب کی شکار کریں گے۔ خیر وہ ہمیں ایک کشتی کے اوپر لے کے سمندر میں گئے، ایک خاص جگہ تھی
وہاں پہ قریب نکلتے ہی مغرب سے عشاء کے درمیان تھے. 24 گھنٹے میں یہ ان کا خاص ٹائم تھا جب وہ باہر نکلتے تھے اور ان کا شکار پاسبل تھا. آگے پیچھے وہ زمین کے اندر اور ریت کے اندر رہتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، تو شکار نہیں ہو سکتا تھا. خیر جب اس جگہ پر لے کر گئے تو کنارے کنارے پہ کوئی 4 فٹ پانی ہوگا. تو اس پانی کے اندر جو نوجوان تھے وہ تو سارے پانی میں اتر گئے شکار کرنے کے لیے. میں بوڑھا کشتی کے اندر ہی بیٹھا رہا، اور میرے ساتھ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، 1 سال 3 سال 2 سال، وہ ساتھ بیٹھ کے کہ ہم دادا ابو کے پاس بیٹھ کے. اب میں ہوں اور چھوٹے چھوٹے 3-4 بچے ہیں، اور وہ لوگ کریب کا شکار کر کے لا رہے تھے، اور ایک بنگالی تھا جو کشتی چلا رہا تھا. وہ لاتا اور ایک باسکٹ تھی اوپن، وہ اس کے اندر اس کو پھینک کے چلا جاتا. میں نے جب دیکھا تو اس کے اوپر کوئی لڈ نہیں تھی، کوئی ڈھکنا نہیں تھا. تو مجھے محسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں سے کوئی باسکٹ میں ہاتھ ڈال دے گا یا کوئی قریب باہر نکل آیا تو بچے تو اس کو دیکھ کے ہی پریشان ہو جائیں گے. تو میں نے اس بنگالی دوست سے کہا بھائی اس کو ڈھانپ دو. اس نے کہا جی اس کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ قریب ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے تماشا دیکھنا ہے تو یہاں ہے. میں کرسی سے اٹھ کے ذرا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ 15-20 قریب اس باسکٹ کے نا بیس کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اچھا ان میں سے ایک قریب جب دیوار کے اوپر چڑھنے لگتا نا، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا اوپر چڑھتا کہ میں باہر نکلوں، باقی 2-3 قریب مل کے نا اس کی ٹانگ کو وہ نیچے کھینچتے اور نیچے لے لیتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا نکلنے کی کوشش کرتا تو اس باقی مل کے اس کی ٹانگ کھینچتے. اس نے کہا جی یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچتے رہیں گے، ان میں سے ایک بھی باہر نہیں نکل سکے گا. میرے لیے زندگی کا نیا تجربہ تھا. میں نے یہ منظر دیکھا اور مجھے اپنے دفتروں کا سما یاد آ گیا کہ یار بات تو ایسی ہے، ہمارے دفتروں میں معاملہ ایسا ہی ہے. ایک بندے کو اللہ عزت دیتے ہیں، پروموشن دیتے ہیں، دوسرے 2-4 مل کے نا اس کی ٹانگ کو نیچے کھینچتے ہیں، اوپر نہ جائے. ہمارے اندر خیر خواہی نہیں ہوتی، ہمارے اندر بدخواہی ہوتی ہے. دوسرے کی چھوٹی سی بات کو زوم کر کے ہم بڑا بنا دیتے ہیں اور ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کام چور اور سست بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اسی بدنیتی کی وجہ سے پھر ہمارے دل سیاہ ہوتے ہیں اور ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. ان کا پنجابی زبان میں بڑا مزے کا کلام ہے. میں ان کا ایک کلام سناؤں گا اور پھر اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کروں گا. فرماتے ہیں جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھووں کو رب مل چکا ہوتا، وہ تو ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیشیاں نوں. اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کال کڑیچھی. وہ آپ کے دیوار کے ساتھ چھت کے ساتھ چپٹ جاتا ہے اور ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو اس کو رب مل چکا ہوتا. جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں. جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈاں سسیاں نوں. ایک بھیڑ ہوتی ہے، سسی کی بھیڑ کہتے ہیں اس کو. اس کے پورے بدن پہ بڑے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں لیکن سر کے بال اس کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منانے سے رب ملتا تو پھر اس بھیڑ کو رب مل چکا ہوتا، اس کے تو سر پہ بال ہی چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نوں. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں.
ਜੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਸਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਰੱਬ मिलता तो मिलता दांदा खसियां नु। अगर पाकदामनी की जिंदगी गुजारने से रब मिलता तो जो इम्पोर्टेंट बुल होते हैं वो तो फीमेल के काब से जा ही नहीं सकते, उनको रब मिल जाता। वो तो खस्सी होते हैं, उनको रब मिल चुका होता। तो ये बात करके वो फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं, जे नाते धोते हैं रब मिलता तो मिलता कुंबिया मच्छियां नु, जे जिक्र कीतियां रब मिलदा ते मिलदा काल कड़ीचियां नु, जे सिर मुनाया रब मिलदा ते मिलदा भेडां ससियां नु, जे जतियां सतियां रब मिलदा ते मिलदा दांदा खसियां नु। और आखिर पे कहते हैं रब मिलदा ते मिलदा नीयतां अच्छियां नु। अगर रब मिलता है तो अच्छी नीयत वालों को रब मिलता है। अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे अल्लाह मिल जाए, उसको अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। हर एक के बारे में दिल के अंदर खैर खाही हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, ऐसे बंदे को रब मिलता है। जिसके दिल में हसद हो, बुग़्ज़ हो, कीना हो, अदावत हो, नफरत हो, ऐसे बंदे को रब कहां मिलता है? ये बंदा तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं, ये तो जानवरों जैसी जिंदगी गुजारने वाला है। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर खैर खाही का जज्बा पैदा करें ताकि अल्लाह के यहां हमें भी कबूलियत नसीब हो जाए। अच्छा, ये खैर खाही का जज्बा सिर्फ मुसलमान की शान नहीं है, ये इंसान की शान है। जो भी सलीमुल अकल इंसान होगा ना, उसके अंदर भी खैर खाही होगी। हमने देखा कई मर्तबा काफिरों के अंदर भी खैर खाही होती है, क्योंकि वो इंसान अच्छे होते हैं, गो ईमान से महरूम होते हैं, मगर बाई नेचर इंसान अच्छे होते हैं तो वो भी खैर खाही को पसंद करते हैं। एक काफरा औरत का मैं वाकया आप लोगों को सुनाता हूं, फिर मैं बात को मुकम्मल करूंगा। एक औरत थी जो 60s में थी, यानी उसकी उम्र थी कोई 65 साल। अच्छी एजेड औरत हो जाती है। वो रिटायर हुई तो उसको 4-5 लाख डॉलर प्रोविडेंट फंड मिला, बेनिफिट्स मिले जो रिटायरमेंट के होते हैं, और वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ गुजार रही थी। बड़ी गाड़ी उसने रखी हुई थी, 4 व्हीलर ड्राइव। एक दफा वो सफर से कहीं से आ रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, तो उसको गाड़ी एक तरफ को पुल करनी पड़ी। अब वो गाड़ी से बाहर निकली, उसने देखा कि टायर पंक्चर हो गया है, तो टायर बदलना पड़ेगा। लेकिन बड़ी गाड़ी का टायर वजनी भी होता है और अकेले बंदे का उसको रिप्लेस करना मुश्किल भी होता है। फिर वो तो औरत जात थी, औरत कमजोर होती है, नहीं कर सकती। तो वो खड़ी सड़क के किनारे आने वाली गाड़ियों को रोक रही थी कि कोई बंदा रुके और मेरी हेल्प कर दे। और चूंकि दिन का टाइम था, सूरज खूब गर्मी बरसा रहा था, लोग मसरूफ थे, तो आने वाली गाड़ी तेज आ रही थी और जा रही थी, कोई रुक नहीं रहा था। गुड 1 आवर उस औरत को धूप के अंदर खड़ा होना पड़ा। अब 1 घंटा धूप में खड़ा होने की वजह से उसको पसीना भी आया हुआ, और उसकी जिल्द जो थी वो ऐसे सुर्ख हो गई जैसे जिल्द जल जाती है गर्मी की वजह से। बुरा हाल गर्मी से उसका, और कोई उसकी मदद के लिए रुक नहीं रहा, तो परेशान भी बड़ी थी। बड़ी देर के बाद एक लड़का था जिसकी उम्र 30s में थी, यानी 30-32 साल उसकी उम्र थी लड़के की। उसने गाड़ी को रोका और उसने पूछा कि आपने मुझे क्यों रोका है? उसने, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरा टायर बदलवाने में मदद कर दें तो मैं भी चल पड़ूंगी। लड़के ने गाड़ी रोकी, बाहर आया, उसने औरत को देखा कि भाई इसको इतना पसीना आया हुआ है और धूप में खड़े रहने की वजह से हालत इसकी बुरी हुई है। तो उसने उसको कहा कि देखें, मेरी गाड़ी का एसी चल रहा है, आप गाड़ी की अगली सीट पे जाकर बैठ जाएं एसी में, आपको पसीना भी खुश्क हो जाएगा और आपको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। और मैं नौजवान हूं, मैं अकेला ये टायर चेंज कर लेता हूं, मेरे लिए कोई मसला नहीं। चुनांचे वो औरत उसकी गाड़ी में अगली सीट पे आके बैठ गई और लड़का उस औरत की गाड़ी का टायर चेंज करने लग गया।
اب یہ عورت جب ذرا ٹھنڈی جگہ پر بیٹھی، طبیعت بحال ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ لڑکا بہت مشقت کے ساتھ گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا ہے۔ تو اس کے دل میں احساس ہوا کہ یہ نوجوان بچہ ہے اور اس نے میری خاطر اتنی تکلیف اٹھائی، مجھے آرام دیا اور خود اکیلے تکلیف اٹھائی۔ یہ مجھے بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے ہیلپ کرو تو میں ہیلپ کرتی، مجھے اس نے ایئر کنڈیشن جگہ پہ بٹھا دیا اور خود دھوپ میں لگا ہوا ہے کام کرنے۔ تو اگر یہ ٹائر بدل دے گا نا تو میں اس کو $200-300 گفٹ دے دوں گی تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ خیر کچھ دیر لگی، لڑکے نے ٹائر چینج کر دیا۔ اس نے آ کے کہا اس کو کہ ٹائر میں نے بدل دیا ہے، اب آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتی ہیں۔ اس عورت نے $200-300 جیب سے نکالے اور لڑکے کو آ کے یہ میری طرف سے گفٹ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں گفٹ نہیں لیتا۔ بس اس نے پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا، It is objective of my life to help others. It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. یہ جو مجھے خوشی ملتی ہے نا کسی کی مدد کر کے، بس میرا ریوارڈ یہی کافی ہے، مجھے آپ سے $200-300 نہیں چاہیے۔ اب وہ عورت اپنی گاڑی میں آئی اور چل پڑی، مگر اس کے ذہن میں یہی فکر گھوم رہا تھا، It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اور وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی انسان ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی ہیلپ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حیران ہو رہی تھی۔ اب گاڑی جب اس نے چلائی، تھوڑی دیر بعد اس کو فیل ہوا کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہوئی ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا اچھا جو نیکسٹ ایگزٹ آئے گا نا تو میں اس پہ گاڑی کو باہر نکالوں گی موٹر وے سے، اور جو ریسٹورینٹ ملا اس پہ میں کھانا کھاؤں گی اور پھر سفر شروع کروں گی۔ چنانچہ نیکسٹ ایگزٹ پہ اس نے گاڑی باہر نکالی اور قریب میں کوئی ریسٹورینٹ تھا، وہاں اس نے گاڑی پارک کی اور جا کے کھانے کے لیے بیٹھ گئی۔ اس ہوٹل میں ایک ویٹریس تھی ریسٹورینٹ میں جو کھانا لاتی تھی۔ اس نے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے بتایا مجھے یہی چیز لا دو۔ تو وہ ویٹریس اس کے لیے کھانا لے کے آئی۔ جب اس نے اس کے آگے کھانا لگایا نا، اب اس دوران یہ عورت یہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس لڑکے نے کتنا اچھا جواب دیا، It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. اس عورت نے، بوڑھی عورت نے دیکھا کہ وہ جو ویٹریس کھانا لے کے آئی ہے وہ ایک نوجوان اور پریگننٹ لڑکی ہے، اور اس کے جسم کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا پریگننسی کا کوئی 6واں مہینہ چل رہا ہوگا، یعنی کافی قریب وقت ہے ڈیلیوری کا۔ اب ایسے وقت میں تو عورت کو گھر پہ آرام کرنا چاہیے، مگر وہ ڈیوٹی کر رہی تھی۔ تو اس نے سوچا یہ غریب لڑکی ہوگی، اس لیے اس کو نوکری کرنی ہے تاکہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے۔ تو اس نے اس سے ذرا بات پوچھی کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کرتی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں پریگننٹ ہوں اور میرا 7واں مہینہ لگا ہوا ہے اور 2 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہے، مگر یہاں پہ جو ہاسپٹل ہے نا اچھا، وہ بہت مہنگا ہے، اور میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری وہاں پہ ہو، مگر اس کی فیس ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہم میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ پیسے میرا ہسبینڈ جمع کرے گا اور کچھ پیسے میں جمع کروں گی، اور مل کے ہم اس فیس کو ادا کریں گے۔ اب چونکہ میں نے پیسے جمع کرنے ہیں تو میں اس وقت چھٹی نہیں لے سکتی، مجھے اس پریگننسی کے باوجود ڈیوٹی کرنی ہے۔ میں تکلیف اٹھا رہی ہوں مگر میں ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ اب اس عورت کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تو ریٹائرمنٹ کے کوئی $500,000 بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اب $500,000 فالتو پڑے ہیں، اگر میں اس لڑکی کو اس کے ڈیلیوری کی اس کی فیس دے بھی دوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور یہ بچی اپنے گھر پہ آرام کرے گی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ہاسپٹل کی فیس کتنی ہے؟ اس نے کہا جی $5,000۔ اس نے $5,000 کا چیک لکھا اور ایک لفافے میں ڈال کے نا کھانا کھانے کے بعد اس ویٹریس کو ٹپ دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے،
لیکن اس کو آپ نے یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا ہے۔ اس نے جیب میں ڈالی ہے، ٹھیک ہے میں گھر جا کے کھولوں گی۔ اب یہ بوڑھی عمر کی عورت اپنے گھر واپس آ گئی اور وہ نوجوان ویٹریس جو تھی وہ اپنے گھر گئی ڈیوٹی کے بعد۔ جب گھر گئی تو اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ ایک بزنس ٹرپ پہ گیا ہوا تھا دوسرے شہر، اور وہ واپس آ چکا تھا۔ چنانچہ اس ویٹریس نے اپنے گھر میں کھانا لگایا اور خاوند کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگی۔ اب کھانے کے دوران دونوں میاں بیوی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ کتنا ٹائم رہ گیا بچے کی ڈیلیوری کا۔ اس نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے والی ڈاکٹر نے اس تاریخ کو بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم بتایا ہے۔ تو خاوند نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں پیسے تیار رکھنے چاہیے، چونکہ ہاسپٹل والوں کو تو پہلے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے پھر وہ بندے کو ایڈمٹ کرتے ہیں، تو کیا تمہارے پاس پیسے جمع ہو گئے؟ لڑکی نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تو میں بھی کنٹریبیوٹ کروں گی، آپ بھی کریں گے، اور ہم دونوں مل کے بل پے کر دیں گے۔ اس دوران اس لڑکی کو خیال آیا کہ آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے گفٹ بھی دیا تھا، تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ آج ایک عورت نے مجھے گفٹ دیا تھا۔ اس نے پوچھا کیا گفٹ دیا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، وہ لفافہ جیب میں ہے کپڑے میں۔ اس نے کہا لے آؤ۔ تو وہ نوجوان لڑکی گئی اور جیب سے وہ لفافہ لے کے آئی اور اس نے اپنے خاوند کو پکڑا دیا۔ اب جب خاوند نے اس لفافے کو کھولا تو اس کے اندر $5000 کا ایک چیک تھا۔ اب نوکری پیشہ بننے کے لیے یہ ایک بگ اماؤنٹ ہوتی ہے امریکہ میں، $5000 گفٹ مل جائے، لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ اچھا اس عورت نے تمہیں $5000 یعنی فل پیمنٹ جو تھی کیس کی وہ فل گفٹ کر دی۔ تو لڑکے نے کہا جی ہاں اس نے یہ گفٹ دیا ہے۔ تو لڑکے نے جب وہ چیک پڑھا نا تو اس چیک کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ بھی لکھی ہوئی تھی، اور اس چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس، وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی۔ تو لڑکے نے وہ فقرہ پڑھا، یہ وہ لڑکا تھا جس نے اس عورت کے ٹائر کو چینج کیا تھا۔ اس نے اس عورت کی ہیلپ کی تھی اللہ کی خاطر، اور اللہ نے اس عورت کے دل میں ڈالا، اس نے اس کی بیوی کو $5000 کا چیک دے کے اس کو ہیلپ کر دیا تھا۔ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے تو اس کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمائیں گے۔ خیر خواہ بندے کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، کوئی اس کی بدخواہی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم انکنڈیشنل خیر خواہی کریں دوسروں کے ساتھ۔ ہمیں اس میں یہ نہ توقع کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، ہم کیوں کریں؟ بھئی وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم تو کریں نا۔ جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں اور ہر ایک کا بھلا سوچیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ۔ بقالہ کی دکان تھی، اور اس زمانے میں کرنسی جو تھی وہ چاندی کی ہوتی تھی، سکے ہوتے تھے، اور چاندی کے سکے جب بار بار ہاتھوں میں آتے تھے تو کئی دفعہ پرنٹ گھس جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے کھوٹا سکہ ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ دور دیکھا ہے، چاندی کا روپیہ ہوتا تھا، ہم دکاندار کے پاس لے کے جاتے تھے، وہ دیکھ کے آتا تھا نہیں بھائی یہ کھوٹا ہے، کیونکہ اس کا پرنٹ جو تھا نا وہ اوپر سے ذرا ڈم ہو جاتا تھا، پڑھنا مشکل ہوتا تھا۔ ان کے پاس کوئی کھوٹا سکہ لے کے آتا، وہ پہچان لیتے، مگر اس کو سودا دے دیتے کہ یہ بندہ امید لے کے آیا ہے کہ مجھے سودا ملے گا، تو اگر میں نے سودا نہ دیا تو اس کا دل ٹوٹے گا، کوئی بات نہیں یہ سودا لے جائے، اگر یہ کرنسی چل گئی تو ٹھیک، نہیں بھی چلی تو کوئی بات نہیں، یہ نقصان میں برداشت کر لوں گا۔ تو وہ سکہ رکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی دکان کے کونے میں کھوٹے سکوں کا ایک ڈھیر لگ گیا تھا۔ اللہ کی شان کے وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری بھی زیادہ تھی، آخری مرض المفات جسے کہتے ہیں وہ تھی۔ لیٹے ہوئے تھے، اچانک انہیں فیل ہوا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، تو بندے کو فیل ہوتا ہے کہ
समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग समवेयर। तो उनको जो हार्ट अटैक होने लगा तो वो उठ के बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह, मैं सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्कों को कबूल करता रहा, अल्लाह तू भी मेरे खोटे अमलों को कबूल फरमा। अल्लाह, मैं सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्कों को कबूल करता रहा, अल्लाह तू भी मेरे खोटे अमलों को कबूल कर ले। तो हमारे अकाबिर अल्लाह के सामने अपने अमाल इस तरह के पेश करते थे, वो दूसरों के साथ खैरखाही करते थे और इसके बदले फिर अल्लाह से खैरखाही की तवक्को रखते थे। हम हर एक के साथ बदखाही करते हैं, अपनों के साथ भी परायों के साथ भी। कई घरों में तो देखा खामिद बीवी का बदखा मौके तलाश कर रहा होता है, मैं इसे कैसे तंग कर सकता हूं। बीवी रोती है, उसके आंसू देखता है, एहसास नहीं होता। बेटा मां को रुलाता है, भाई भाई को रुलाता है। हम अपने लव्ड वन जो हैं, जो करीबी होते हैं, उनका एहसास नहीं करते, बेहिस इंसान बन गए हैं। हमें अल्लाह कैसे प्यार करेंगे, कैसे हमसे अल्लाह मोहब्बत फरमाएंगे। तो हमें एक इंसान बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए जिसके अंदर दूसरों के साथ खैरखाही का जज्बा हो, अच्छाई का जज्बा हो। ये जज्बा हमें काम आएगा। चुनाचे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खैर खा थे, इतने खैर खा थे। आपने वाकया सुना होगा कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का जमाना था जब आपने नबूवत का इजहार फरमाया। तो मक्का मुकरमा की एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने गठरी समेट के कहीं बाहर जाना चाहती थी। इंतजार में थी कि मुझे कोई बंदा मिले जो मेरी गठरी मंजिल तक पहुंचा दे। अल्लाह के हबीब सल्लम का वहां से गुजर हुआ। आपने उस बूढ़ी औरत को देखा, खड़े हो गए। अम्मा, आप क्यों यहां बैठी हैं? उसने नौजवान को देख के कहा कि भाई मुझे एक लेबर की जरूरत है जो मेरा सामान उठा के मुझे जंगल में फलां जगह पहुंचा दे। नबी सामने फरमाया, अच्छा मैं पहुंचा देता हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी गठरी सर पे उठा ली और वो औरत चल पड़ी। अब वो औरत रास्ते में अपना हालात बता रही है कि नौजवान, मैं इसलिए मक्का को छोड़ के जा रही हूं कि एक बंदे ने नबूवत का दावा किया है और उसकी जुबान में ऐसी तासीर है कि जो उसकी बात सुनता है वो उसकी बात को मान लेता है। और लोग माँ बाप के दीन को छोड़ रहे हैं और बुतों के परस्तेज को छोड़ रहे हैं और मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे ऊपर भी उसका असर ना हो जाए, तो मैं मक्का ही छोड़ के जा रही हूं। मैं माँ बाप के दीन पे रहना चाहती हूं, मैं शिर्क को नहीं छोड़ सकती। नबी इस्लाम उसकी बातें सुन रहे हैं मगर खामोश हैं और वो साथ साथ नसीहत भी करती जा रही है कि नौजवान, मैं तुझे नसीहत करती हूं कि तू उस नौजवान की बात मत सुनना, कहीं तू भी उसके दीन पे ना चला जाए और तू अपने माँ बाप के दीन पे जमे रहना। तुम अच्छे आदमी हो, तुम अपने माँ बाप के दीन को न छोड़ना। नबी इस्लाम उसकी सारी बातें सुनते रहे और चलते रहे। जहां औरत ने पहुंचना था आपने सामान वहां पहुंचाया और वहां से वापस आने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नौजवान, तू कितना अच्छा नौजवान है, अगर मैं कभी मक्का वापस आई तो तू मुझे अपना नाम बता, मैं तुझे मिलूंगी। तो जब उसने पूछा तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा, जिस नौजवान की सारे रास्ते तू बुराई करती रही है, मैं वही नौजवान मोहम्मद। बूढ़ी औरत के दिल पे असर होता है, वो कहती है, अच्छा अगर तू वो नौजवान है जिसके अंदर इतनी खैरखाही है, मैं फिर कलमा पढ़ती हूँ, मुसलमान हो जाती हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरखाही ने ऐसे बूढ़े काफिरों के दिलों को भी जीत लिया था। हम भी अगर नबी इस्लाम के सच्चे गुलाम बन के रहना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर ये खैरखाही का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। बैठ के सोचें, इसकी खैरखाही, उसकी, हर एक की खैरखाही, इंसान की भी खैरखाही, जानवर की भी खैरखाही।
اپنے کی بھی خیر خواہی، پرائی کی بھی خیر خواہی، حتیٰ کہ ہمیں دشمن کے نقصان کے اوپر بھی ترس آ رہا ہو کہ اس بیچارے کا نقصان کیوں ہو گیا۔ جب آپ محسوس کریں کہ دشمن کے نقصان پہ بھی آپ کا دل دکھتا ہے تو اب آپ سمجھ لیں کہ اب میرے اندر نبی علیہ السلام کے خلق کا کچھ حصہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی خیر خواہی کی زندگی عطا فرما دے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے زندگی کا، اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں گا، اگر بات لمبی ہو گئی تو ختم کر دیتا ہوں۔ کیونکہ مضمون سے متعلق ہے اور ابھی ذہن میں آ گیا، اس لیے یہ واقعہ ہے جب میں 6ٹھی-7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہائی اسکول میں میرا ایک کلاس فیلو تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا، اور اس نے اسکول میں داخلہ لیا تھا اور ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ نمازی بچہ تھا، 5 نمازیں پڑھتا تھا، اور میں بھی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا تھا۔ تو نمازیں 5 پڑھنے کی وجہ سے ہماری ایک دوسرے سے دوستی ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم کلاس میں ڈیسک پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور اللہ کی شان کے کلاس میں فرسٹ آتا تھا، وہ سیکنڈ آتا تھا، تو ہم دونوں قابل لڑکے سمجھے جاتے تھے۔ تو نیچرل ایفینٹی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ، نماز کی وجہ سے اور تعلیم میں اچھے ہونے کی وجہ سے ہماری دوستی فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئی۔ ہم اکثر اوقات اکٹھا پڑھتے، اکٹھا بیٹھتے، وقت اکٹھا گزرتا تھا۔ اب اس دوران کبھی کبھی دیہات کا تذکرہ ہوتا، تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیہات نہیں دیکھا تھا، شہر میں پیدا ہوئے، زندگی گزاری، ہمیں دیہات کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس زمانے میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت کے اوپر لگتی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں اس سے اٹھ ٹانگ سوال پوچھتا، یہ سبزی کیسے ہوتی ہے، یہ کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں لگتی ہے، اس کا پودا کیسے ہوتا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتا تو صحیح، مگر ساتھ ساتھ میری سادگی پہ ہنستا بھی صحیح کہ کیسے بے وقوفی کے سوال پوچھتا ہے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، یار 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اگر تم 3 دن کے لیے میرے گھر مہمان آ جاؤ تو میں تمہیں دیہات کی سیر کرواؤں گا اور سبزیوں کی فصلیں آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ میں نے بڑا ایکسائٹڈ فیل کیا، اچھا میں سبزیاں دیکھوں گا، دیہات دیکھوں گا۔ تو میں نے گھر آ کے امی سے کہا کہ امی میرے دوست نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے 3 دن کے لیے اس کے گھر جانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں، چھٹیاں ہیں، 3 دن اس کے پاس رہ آنا۔ تو میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، چونکہ میں تو چھوٹا تھا تو بڑے بھائی کے ساتھ ان کے ہاں چلا گیا۔ رات ہم نے گزاری، اگلے دن فجر کی نماز پڑھی تو فجر کے بعد بہت ٹھنڈی فضا تھی۔ دیہاتوں میں گرمیوں کے موسم میں فجر کا وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، صاف ستھری ڈسٹ فری ہوا ہوتی ہے اور سبزیاں سہلاتی ہوتی ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے دیکھ کے ان کو، نیچرل حسن بندے کو نظر آتا ہے۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا آؤ میں آپ کو سبزیوں کی سیر کرواؤں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مجھے لے کے چلا، یہ کھیت، اس میں دیکھو مولی لگی ہوئی ہے، اور اس میں گاجر لگی ہوئی ہے، اور اس میں شلجم لگے ہوئے ہیں، اور اس میں گوبھی لگی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ مجھے سبزیوں کا تعارف بھی کروا رہا تھا اور فصلیں بھی دکھا رہا تھا، اور میرے لیے تو ہر چیز ایک نئی چیز تھی، میں دیکھتا جا رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم کچھ دور آگے چلے تو زمین کا ایک ٹکڑا بڑا وہ خالی پڑا ہوا تھا، اور ایک بندہ اس میں ہل چلا رہا تھا۔ میں نے جب وہ خالی زمین کو دیکھا نا تو اس زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ گوبر کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یہ گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے نا، جس کو اینیمل مینیور کہتے ہیں، یہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ مجھے میرے والدین نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا تم نماز تو شروع کر چکے ہو، اب جانوروں کے پیشاب پخانے سے بچنا، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جانوروں کی عادت ہوتی ہے قریب سے کوئی گزرے نا تو وہ دم ہلاتے ہیں اور ان کے چھینٹے دور تک جاتے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا اگر اس کے چھینٹے تمہارے کپڑوں پہ پڑ گئے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ذرا بچ کے رہنا۔ تو میں جانوروں کے پیشاب اور گوبر سے فطری طور پہ بڑا الرجک تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ اب میں نے وہ گوبر جب وہاں کھیت میں پڑے ہوئے دیکھا تو مجھے عجیب سی طبیعت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس زمین میں سبزیاں لگیں گی؟ اس نے کہا
نے کہا سبزیاں تو انسان کھاتے ہیں. اس نے کہا میں نے کہا پھر یہ تو پاک سبزیاں ہونی چاہیے جو ہم کھائیں, تو یہ تو نجاست ہے, یہ تو گند ہے, یہ تو ناپاک ہے, اور یہ اس زمین میں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس ناپاک چیز کو کیوں ملائیں گے اس مٹی میں جس مٹی میں سبزی اگنی ہے؟ اس نے کہا یار تمہاری باتوں کا جواب میں نہیں دے سکتا, یہ جو ہل چلا رہا ہے نا بوڑھا, اس سے جا کے پوچھو. میں چھوٹا سا بچہ تھا, بول تھا, میں اس انکل کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے کہا کہ انکل یہ زمین آپ کی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا اس زمین میں آپ نے سبزیاں لگانی ہے؟ اس نے کہا میں نے سبزی لگانی ہے. میں نے کہا اگر آپ نے اس زمین میں سبزی لگانی ہے تو یہ جانوروں کا گوبر اس مٹی پہ کیوں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ناپاک ہوتا ہے, یہ تو نجس ہوتا ہے, یہ تو بدبودار ہوتا ہے, یہ تو نفرت کے قابل ہوتا ہے, اور جو سبزی ہم کھائیں گے اس کے ساتھ یہ گوبر ملے گا تو ہم کیسے وہ سبزی کھا سکیں گے؟ اس نے کہا بچے تمہاری نظر میں یہ گوبر ہے, میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے, میں اسے زمین میں ملاؤں گا اور سبزی لگاؤں گا تو سبزی کے سائز بہتر ہو جائے گا, کوالٹی بہتر ہو جائے گی, اس فرٹیلائزر سے سبزی کو فائدہ ہو جائے گا اور میرا پروفٹ بڑھ جائے گا, اس لیے میں نے یہ گوبر رکھا ہے زمین میں ملانے کے لیے. اب اس زمانے میں چھوٹا تھا تو مجھے بات پوری سمجھ میں نہیں آئی, میں نے اس کے آئیڈیا کو بائی نہیں کیا. میں نے کہا نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ سارا گوبر یہاں سے اٹھا دینا چاہیے اور اس کو مٹی میں نہیں ملانا چاہیے. اس وقت میں یہ کہہ کے آ گیا. آج اس عمر میں جب میں اپنے بچپن کے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسے ہم نجاست کہتے ہیں, گندگی کہتے ہیں, نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, جس میں بدبو ہے, جو ناپاک ہے, اس چیز کو اگر کسی کھیت میں ملایا جاتا ہے تو وہ چیز کھیتی کو فائدہ دے دیتی ہے. ہم انسان ہو کر اگر ساتھ والے بندے کو فائدہ نہیں دیتے تو کہیں قیامت کے دن اللہ کی نظر میں ہم گندگی اور گوبر سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں بن جائیں گے. اللہ کہیں گے تو گوبر سے بھی کیا گزرا, تم نے اپنے ساتھ والوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ نہ گھر والوں کو تیرا فائدہ, نہ تیرے رشتے داروں کو فائدہ, نہ دوستوں کو فائدہ. تو بدخواہ آدمی تھا, ہر وقت برا سوچتا تھا, ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا تھا, ہر وقت دوسروں کے بہتان تراشیاں کرتا تھا, ہر وقت دوسروں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس دیتا تھا, عزتیں اچھالتا تھا. تو کہاں کا اچھا انسان ہے, تو گوبر سے بھی کیا گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خیر خواہی کے جذبے کو بڑھائے اور ہم ایک اچھے خیر خواہ انسان بن کے زندگی گزارے. آپ سوچئے اگر سب انسان ایک دوسرے کے ایسے خیر خواہ بن جائیں گے تو معاشرے میں کتنی محبتیں ہوں گی, پیار ہوگا, الفت ہوگی, صحیح انسانیت کی تصویر ہمیں اس معاشرے میں نظر آئے گی. نبی اسلام نے فرمایا الدین النصیحہ, دین سراسر خیر خواہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرمائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی
من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے نہیں بولنا، دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ چند دن کی مشق سے آپ کو فیلنگ شروع ہو جائے گی دل سے اللہ اللہ کی، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور یہ جب شروع ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے بندے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اللہ کو اپنے دل میں یاد کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اچھے لوگوں میں نام شمار ہوگا اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ ابھی آپ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ کریم آقا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جو پریشانیاں ہیں دور فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ میرے مالک، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے اور اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا رفاقہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ، ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اس امید کے ساتھ یہ دروازہ کھل گیا ہمیں نیک بختی نصیب ہو جائے گی۔ اے اللہ، ہمارے اندر سے برائیوں کو نکال دیجیے، حسد کینہ بغض نکال دیجیے، نفرتیں عداوتیں نکال دیجیے، ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ بھر دیجیے، محبتیں الفتیں بھر دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں ایک اچھا انسان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا، ہم بے سینگ کے جانور بنے پھرتے ہیں، کبھی اس کو تکلیف پہنچائی کبھی اس کو تکلیف پہنچائی۔ اے اللہ، ہمیں خیر خواہی کرنے والا انسان بنا دیجیے۔ اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے۔ آج کی اس مجلس کے لیے جن دوستوں نے کوششیں کی، اللہ اس پر ان کو اپنی بہترین اجر، اپنی بہترین رضا نصیب فرما۔ اور اے اللہ، صاحب خانہ نے جس محبت کے ساتھ اپنے گھر بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما، دین کے ساتھ آباد فرما، صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما۔ اے اللہ، ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی عزت میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ اس گھر پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں، یہ قریب کی آبادی میں رہتے ہیں، اللہ سب کو ان برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ نصیب فرما۔ جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.